سوات کی ایک پختون بیٹی جس نے تعلیم کی بات کی. I have rights, I have the right of education, I have the right to play, I have the right to speak. ایک ایسی لڑکی جس نے تعلیم کے خاطر سر پر گولیاں کھائی. اور پھر بعد میں تاریخ کا حصہ بن گئی. دنیا نے اسے ہیرو کہا, نوبل پرائز ملا, مگر پاکستان میں آج بھی اسی نام پر بحث ہوتی ہے. ملالہ یوسفزئی. آج بات کرتے ہیں ملالہ یوسفزئی. ملالہ یوسفزئی 14 سالہ بچی ملالہ کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے اس لڑکی کی جسے دنیا ملالہ یوسفزئی کے نام سے جانتی ہے. ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1997 کو سوات کے علاقے منگور میں پیدا ہوئی. وہ کسی امیر گھرانے سے نہیں تھی مگر ایک علم دوست گھرانے میں پلی بڑی. ان کے والد ضیاء الدین یوسفزئی خود ایک استاد اور سماجی کارکن تھے. گھر میں کتابیں, تعلیم اور سوال کرنا عام سی بات تھی. اس ماحول نے ملالہ کے ذہن میں ایک بات واضح کر دی, تعلیم کوئی عیش نہیں بلکہ حق ہے. اور 2007 میں سوات کی وادیاں کچھ بدلنے لگی. طالبان آئے اور خوف پھیلا اور سب سے پہلا نشانہ لڑکیوں کے اسکول پر بنا. جس وقت سوات میں ہر طرف خوف تھا اور قبیلے کے بڑے بھی خاموش تھے, تب ایک 11 سال کی بچی نے قلم اٹھایا. ملالہ نے BBC اردو کے لیے گلمکی کے نام سے بلاگ لکھنا شروع کیا. وہ روز لکھتی کہ کیسے علم کے دروازے بند ہو رہے, کیسے اب پوری وادی میں سکون نہیں, صرف دہشت گردی ہی دہشت گردی ہے. یعنی ڈر اتنا تھا کہ بچیاں اب اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی وہ ایک سادہ ڈائری نہیں تھی بلکہ ایک مظلم کی پکار تھی. اور 9 اکتوبر 2012 اسکول سے واپسی کا وقت جب ایک حملہ آور نے ملالہ پر فائرنگ کی, اور اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ پوری دنیا میں کچھ ٹائم کے لیے لوگوں کے سانس رک گئے. Pakistan new hope for the brave young girl who was shot in the head for speaking out against the Taliban. اور اسی ٹائم ملالہ کو برطانیہ شفٹ کیا گیا. وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور ہر طرف سے ماؤں کی دعائیں تھی. اور کچھ ٹائم بعد سننے میں آیا کہ ملالہ بچ گئی, مگر ملالہ جیت گئی. اور یہاں سے ملالہ کی نئی زندگی کی شروعات شروع ہوتی ہے. طالبان shot me on the left side of my forehead. اس حملے کے بعد ملالہ صرف ایک طلبہ نہیں بلکہ ایک عالمی آواز بن گئی. اور اقوام متحدہ میں آج بھی ان کی تقریریں تاریخ کا حصہ بنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا تھا, One child, one teacher, one book and one pen can change the world. ایک بچہ, ایک استاد, ایک کتاب اور ایک قلم دنیا بدل سکتی ہے. اور یہاں سے ملالہ کی زندگی نے نیا رخ لیا. وہ دنیا کی سب سے کم عمر The first نوبل Pashtun, پیس first پرائز Pakistani and شخصیت the youngest بن گئی. person to receive this award. ان کی لکھی ہوئی کتاب آئی ایم ملالہ نے پوری دنیا میں شور مچائی اور اس ٹائم وہ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب. لیکن ملالہ صرف مشہور نہیں ہونا چاہتی. انہوں نے ملالہ فنڈ بنایا تاکہ دنیا بھر کے بچے اسکول جا سکیں اور اپنے خواب کو پورا کر سکیں. ملالہ یوسفزئی نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفی, پولیٹکس اینڈ اکنامکس میں تعلیم حاصل کی. اس وقت وہ برطانیہ میں رہتی ہے اور وہ اپنے تنظیم ملالہ فنڈ کے ذریعے مختلف ملکوں میں لڑکیوں کے تعلیم کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں, یعنی کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ دنیا نے ملالہ کو ایک ہیرو مانا. وہی اپنے ملک پاکستان, خاص طور پر ایک پختون کمیونٹی پر اس پر سوال بھی اٹھ گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملالہ نے ملک چھوڑ دیا اور مغربی سوچ اپنا لی اور اب وہ مغربی طاقتوں کے لیے کام کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ اکثر یہ بحث چلتی آ رہی ہے کہ ملالہ کو مغرب نے ایک برانڈ بنا دیا اور ان کی جدوجہد اور سوات کے ان بچیوں کے لیے نہیں بلکہ بین الاقوامی مفادات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں.
اور کچھ لوگ تنقید کے کچھ وجوہات بتاتے ہیں کہ ملالہ کے کچھ بیانات اور انٹرویوز میں پاکستانی مذہبی اور ثقافتی اقتدار سے مختلف فرائض ظاہر کی گئی ہے۔ ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے گراؤنڈ پر کوئی نمایاں عملی کام نہیں کر رہی، بلکہ ان کی زیادہ تر سرگرمیاں بین الاقوامی فورسز تک محدود ہے، جبکہ ملالہ کا حمایت یوں کا موقف یہ ہے کہ اگر وہ مغرب میں ہے تو اس کا مطلب کچھ یوں نہیں کہ اب وہ پاکستان اور سوات کے بچوں کے لیے کام نہیں کرے گی، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے کہ وہ وہاں سے اپنے ملک کے لیے تعلیم اور خواتین کے حقوق عالمی حمایت حاصل کر رہی ہے۔ ملالہ اکثر تنقید کا جواب نرمی اور طیبیت سے ہی دیتی ہے۔ انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میں پاکستان سے محبت کرتا ہوں اور میرا جدوجہد ہمیشہ میرے قوم اور میرے قوم کے اسکول کے بچیوں کے لیے ہے۔ میرا مقصد کسی ملک یا کسی حکومت کے خلاف لڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جہالت کے خلاف ہے۔ مگر ایک بات طے ہے، ملالہ یوسفزئی جو ایک 11 سال کی بچی تھی، سر پر گولیاں کھا کر پھر بھی اس نے قلم نہیں چھوڑا، لیکن آج بھی یہ ایک پختون کمیونٹی کی فخر ہے جو دنیا کے ضمیر کو جگا رہی ہے۔ آپ لوگوں کا کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔